ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج یکم رمضان المبارک افطاری کے یہ مقدس پرکیف برکتوں بھرے لمحات، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے بھی لمحات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لمحات۔ ان لمحات میں آپ کی خدمت میں آج یکم رمضان المبارک، آج ہمارا موضوع رمضان اور روزہ قرآن و سنت کی روشنی میں، چونکہ پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے کی برکات ہم سمیٹ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خوان نعت گو شاعر جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب بھی ہمارے دلوں کو مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائیں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کا حصہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر کہ اس نے رمضان المبارک کی ان بابرکت رحمتوں بھرے ساعتوں سے ہمیں نوازا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عشرۂ رحمت اس سے نوازا، اور انشاءاللہ عشرۂ مغفرت سے بھی نوازے گا، عشرۂ براءۃ من النار سے بھی نوازے گا۔ اور یہ ایسی پرکیف گھڑیاں ہیں، یہ ایسے مقدس لمحات ہیں، یہ ایسی نورانی ساعتیں ہیں کہ ان میں جتنا بھی اللہ کو یاد کر لیا جائے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر لی جائے کم ہے۔ بس ان ساعتوں میں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ آپ تک 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے افطار کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان پیش کی جاتی رہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ان پرکیف ساعتوں میں، ان بابرکت لمحات میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات، حتیٰ کہ مدحت سرائی، ان کو آپ سنتے بھی رہیے اور ان کو دیکھتے بھی رہیے۔ ناظرین، رمضان اللہ کا انعام، اور حقیقت یہ ہے کہ دیگر انعامات جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، پھر ایمان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، رفعت اور شان، اس پر ہمیں دل و جان سے بڑھ کر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، حتیٰ کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ سبھی نعمتیں کس کے صدقے سے حاصل ہوئیں؟ میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا، آقا کائنات، نبی رحمت، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کی بدولت یہ ساری نعمتیں حاصل ہوئیں۔ یعنی مختصراً کہہ لیا جائے تو ایمان ملا آپ ہی کے صدقے، رحمان ملا آپ ہی کے صدقے، قرآن ملا آپ ہی کے صدقے، یہ رمضان ملا آپ ہی کے صدقے۔ تو آج ہم رمضان اور روزہ، اس کے بارے میں، اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، وقت کے دامن میں جتنی گفتگو آسانی سے ہو سکی اس کو سمیٹتے ہوئے آپ تک رمضان اور روزے کے بارے میں، اس کا جو فلسفہ ہے، روزے کی حکمتیں کیا ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی اہمیت اور فرضیت کیا ہے، اس پر ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر
جناب علامہ سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ جی جناب سید محمد ارشد بخاری شاہ صاحب، رمضان اور روزہ قرآن اور سنت میں اس کا کیا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، کیا ملتا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا اور رمضان کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں، تاکہ آج یہ پہلا دن افطاری کے یہ نورانی پرکیف وجدانی لمحات، ان میں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ روزہ ہے کیا اور رمضان کیا ہے، اس کی قدر و قیمت ہمیں پتہ چل جائے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا، بے شک، اور تخلیق فرما کے انسان کو رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام رسول اعظام کے ذریعے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی تربیت فرمائی، بے شک، بے شک، بے شک۔ اور تمام نبیوں کے آخر میں ہمارے آقا نامدار حبیب کردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات خشک و تر اور کائنات پست و بالا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ کی توحید جی اور رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، ختم نبوت کا ایمان اپنے قول کے ذریعے سے اور تصدیق قلبی کی سبحان بات اللہ، کو زبان لا کے جی، پر لا کے جی، ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر ہم پر کئی فرائض واجبات لاگو ہو جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اسلام اپنے ماننے والے کو شتر بے مہار نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، جی، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کھائے پیے، عمل ازدواج کرے جی، اور مر مک جائے، ٹھیک ہے، یہ مقصد انسانیت یہ تو جانور بھی کر یہ لیتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ یہ نجس قطرے اور نجس خون سے پیدا ہونے والا شخص جی، اللہ اس کو اعلیٰ علیین کے ساتھ شامل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، اللہ کا مقصد ہے۔ بے شک، اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ اس پاپی پیٹ کو بھی لگایا ہے، اس کی نفسانی خواہشات بھی ہیں، جی، لیکن رب کائنات نے اس آگ، مٹی، پانی، ہوا سے بنے ہوئے پتلے کو جی، ایک روحانی کیفیات اور روحانی مزاج عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سکیجول عطا فرمایا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ایک ٹائم ٹیبل عطا فرمایا، جی، بے شک۔ شیڈیول دے دیا، شیڈول دیا، ٹھیک ہے، کوڈ آف لائف دیا، سبحان اللہ، ضابطہ حیات بے عطا شک، فرمایا بے شک، کہ اے مادی انسان، جی، اگرچہ تو مادی ہے جبلت کے اعتبار سے، جی، لیکن ہم ایک ایسا پروگرام تمہیں دیتے ہیں، اگر اس پر عمل درآمد کرے جی، تو تو فرشتوں سے بھی برتر ہو سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر تو صرف مادیت میں ہی بہ جائے تو پھر تو جانوروں سے بھی بدتر بدتر ہو، ہو سکتا ہے، یعنی فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اولئک کالانعام بل ہم بل اضل۔ سبحان جب یہ اپنے مقصد کو نہیں پورا کرتا تو اللہ فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بدتر ہے، بے شک، اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے نظام صلاۃ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 5 گانا دن رات میں نماز پڑھیں، فجر، زور، اثر، مغرب، عشاء پڑھیں، جی، اضافی نمازیں بھی پڑھیں، جی، جتنا گڑ ڈالتے جاؤ گے میٹھا ہوتا جائے، سبحان اللہ، بے شک، روحانی کیفیات میں میسر آتی رہیں گی۔ بے شک، اسی طرح انسان کے جس کی زندگی کا انحصار جی، خوراک کے چند لقموں پر ہے، پانی کے چند گھونٹوں پر ہے، جی، اور پھر یہ پانی اور خوراک کھانے کے بعد اس کے اندر جو شہوت بیدار ہوتی ہے اس کی تسکین بھی اس کی ایک جبلی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلیتاً جی، تو کھانے کو چھوڑ دے، یا ٹھیک ہے، کلیتاً پینے کو چھوڑ دے، یا کلیتاً عمل ازدواج کو چھوڑ دے، یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
مگر ہم پھر بھی تمہیں بندہ مرتضیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے اللہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، سبحان اللہ، بے شک، اور یہ نہ گھبرانا کہ تم ہی پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اے مصطفیٰ کے امتی، یہ نہ گھبرانا کہ یہ مشقت تمہیں پر ڈالی گئی ہے اور تمہیں اس مشقت کا مکلف بنایا گیا ہے، جی، کما کتب علی الذین من قبلکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جی، جی، حضرات گزرے ہیں، جی، ان پر بھی ان کی اپنی شرائط کے مطابق، اپنی کیفیات کے مطابق ان پر بھی یہ روزہ فرض کیا فرض گیا۔ ہے، سبحان اللہ، یا اللہ روزہ تو فرض کر دیا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مقصد جب کیا ہے ہم- اس کا، فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، ایک لمیٹڈ وقت میں بھوک پیاس کو برداشت کریں گے جی، اور عمل ازدواج سے دور رہیں گے تو مولا ہوگا کیا؟ جی، اس کو آپ مقصد روزہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ حکمت روزہ کہہ لیں، سبحان اللہ، اس کو آپ فلسفہ صوم کہہ لیں، بے شک، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تمہیں متقی بنا دیا جائے، بے شک، سبحان اللہ، تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، تو مادی انسان ہونے کے باوجود جی، ایک روحانی روح، ایک روحانی مزاج اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا سبحان اللہ، کہ تم نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جی، تم نے کھانے پینے کو چھوڑنا ہے، سبحان اللہ، عمل ازدواج سے باز رہنا ہے، سبحان اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم صاحب تقوی اور پرہیزگار بننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ، اب فقہی اعتبار سے اس پر ڈسکشن کی جائے جی، کہ روزہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے فقہاء کرام علماء اعظام یہ فرماتے ہیں جی، کہ روزے کا معنی ہے کسی چیز کا ترک، ٹھیک ہے، کسی چیز کا ترک کر دینا، اور اگر اس کو ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو روزے کا معنی یہ ہے کہ الامساک عن المفترات ٹھیک، یا مفترات، جی، کہ انسان اللہ کے لیے عقل، شرب اور جماع ٹھیک، ایک خاص وقت میں روزے کی نیت کے ساتھ اگر چھوڑ دیتا ہے، ان سے رک جاتا ہے، رک جاتا ہے، باز رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزے دار ڈکلیئر کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، وہ بندہ صائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، روزے دار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے مقصد روزہ اور حکمت روزہ اور صائمین اور کی تو روزے شان اللہ نے قرآن پاک میں بیان پھر فرمائی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہمیں روزے کا مکلف نہیں بنایا، ٹھیک ہے، آپ اضافی عبادت کے اعتبار سے، نفلی عبادت کے اعتبار سے پورا سال چند دن مکروہ چھوڑ کر جی، جب مرضی روزہ رکھ سکتے رکھ ہیں، سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے ثواب ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سال کے 12 مہینوں کے اندر جی، رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ روزے کا مکلف بنایا، سبحان اللہ، ٹھیک، اور پھر اس میں مزے والی بات مفتی لقمان صاحب یہ ہے جی، جی، کہ رمضان المبارک کے اندر جی، اللہ رب العالمین ایسا ماحول کریٹ فرما دیتا ہے کہ انسان آٹومیٹکلی جی، گناہ سے باز رہتا ہے ٹھیک ہے، اور عبادت کا عادی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیے، بے شک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کے دن رات شروع ہوتے ہیں جی، تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور کہیں جنت کا لفظ بھی آیا ہے، جی، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے سبحان ہیں، اللہ، وغلقت، اور بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے، بے شک، بے شک، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينَ، سبحان اللہ، بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جکڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پابا زنجیر کر دیا جاتا عام دنوں کے اندر، یار تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اے بندے تو غیبت کیوں کر رہا ہے؟ ہے، ٹھیک ہے، تو برائی کیوں کر رہا ہے؟ عبادت کے قریب کیوں نہیں جاتا؟ بندہ عذر کرتا ہے، جی، جی، شیطان نہیں کرنے دیتا، ہاں، شیطان حاوی ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا عذر ختم کر دیا، فرمایا شک۔ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينَ، سبحان اب ہم نے شیطان جکڑ دیے ہیں، اب تو عذر نہیں کر سکتا، اب شیطان کہ کا نام شیطان نہیں کی لے وجہ سے سکتا، جھوٹ بے نہیں بولا۔ شک، بے شک،
شیطان کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں یا شیطان کی وجہ سے غیبت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم نے شیطان کو جکڑ دیا، رحمت کے، آسمان کے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ جی ہم نے اسپرچول کر دیا، سبحان اللہ، روحانی کر دیا ہے کہ تیرا عبادت کو جی کرے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے جی کہ جیسے رمضان آتا ہے وہ بندہ جو پورا سال مسجد کا رخ نہیں کرتا، ہم اس کو بھی مسجد کے اندر عبادت کرتا ہوا اس کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، موجود پاتے ہیں. بے شک. پھر یہ تو دن ہم نے گزار دیا جی بھوک میں، پیاس میں، جی عمل ازدواج سے رک کر. جی اور جیسے رات ہوئی، افطاری کی، عشاء کی نماز پڑھی تو ہمیں فرمایا گیا اب قرآن کی تلاوت تراویح کے اندر سنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو رہی صحیح کسر تھی وہ تراویح نے نکال دی. بے شک. بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جی جب ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر روحانیت ہی روحانیت ہوتی. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. بے شک. اور پھر رمضان المبارک کے اندر ہمیں صدقے کا ایک ٹرینڈ دیا گیا. بالکل. صدقہ کرو، خیرات کرو. جی وہ نفلی صدقہ خیرات ہو ہم کرتے ہی ہیں. ہم پر ایک خیرات صدقہ ایک ہم پر واجب کر دیا، صدقات جس کو فطرہ کہتے ہیں، جی جی فطرانہ کہتے ہیں. جی بالکل. وہ ہم پر لازم کر دیا. سبحان اللہ. اور ہماری روحانیت اس روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے، شیاطین کو جکڑنے کی وجہ سے ایسی ہماری تربیت ہو جاتی ہے کہ ہم صرف صدقہ فطر پر اکتفا نہیں کرتے جی بلکہ ہم اس سے زیادہ خیرات کرتے ہیں. اور اکثر زکوٰۃ بھی اسی ماہ میں، زکوٰۃ بھی لوگ اسی ماہ میں دیتے ہیں تاکہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث. سبحان اللہ. اور پھر رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں. جی تو روزہ تو باقی ایام میں، باقی مہینوں میں بھی رکھا جائے جی تو اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اے بندے کہ تیرا سانس لینا، تیرا سو جانا، تیرا اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ہے یہ بھی عبادت کی. سبحان اللہ. الصائم عبادت. بے شک. اس کا سونا عبادت، سونا بھی عبادت ہے. ماشاء اللہ. اور پھر یہ روزہ صرف روحانی کیفیات کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ یہ روزہ انسان کو صحت مند اور تندرست رکھتا ہے. بے شک. اور حدیث پاک میں سومو تصحو، سبحان اللہ، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. بے شک بے شک. شوگر جو ہے وہ متوسط ہو جاتی ہے. جی. بلڈ پریشر اپنے اس گراف پہ آ جاتا ہے کہ جس کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں، جو انسان چاہتا ہے. جی نارمل ہو جاتی ہے ہر چیز. تو یہ روزہ بس بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے سے اسپرچول روحانیت ہماری تربیت ہوتی ہی ہے. اس سے ہمارا جسمی تندرست توانا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعتدال پذیر ہو جاتا ہے. اعتدال پذیر. سبحان اللہ. جی ناظرین، رمضان المبارک کی فضیلت، فرضیت، اہمیت اور مقصد، اس پر بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان اسلامی اسکالر جناب علامہ سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اور حقیقت یہی ہے کہ رمضان المبارک جہاں روحانی برکات اور ثمرات پانے کا مہینہ ہے، وہیں پر ضمناً اس سے جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا کہ روزے رکھو تو صحت پاؤ گے. تو روزے میں صحت ہے، روحانی صحت بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے، ذہنی صحت بھی ہے. ہر قسم کی صحت جو ہے وہ روزے ہی سے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی آپ نے. ناظرین، پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب جو نعت گو شاعر ہیں، خود نعتیں لکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی لکھتے بھی ہیں اور پھر اپنی زبان سے ادا بھی کرتے ہیں. یہ دوہرا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے میں چاہوں گا پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے. ماشاءاللہ. صادق و امین آپ بے شک. صادق و امین آپ ہیں، آپ ہیں صادق و امین آپ ہیں. سبحان اللہ.
दिया कहती थी हलीमा सादिया कितने दिल नशीन आप हैं कितने दिल नशीन आप हैं ए खुदा के आखिरी नबी खुदा के आखिरी नबी खुदा के आखिरी नबी सबसे अव्वलीन आप सबसे अव्वलीन आप हैं सबसे अव्वलीन आप हैं और अंबिया को जिस पे नाज है अंबिया को जिस पे नाज है वो रहबरे हसीन आप हैं रहबरे हसीन आप हैं रहबरे हसीन आप हैं बल्कि उसवा बेहतरीन आपका उसवा बेहतरीन आपका रहबरे हसीन आप हैं रहबरे हसीन आप हैं आप हैं अयूब नूर हक आका है अयूब नूर हक आप हैं अयूब नूर हक अर्श के मकीन आप हैं अर्श के मकीन आप हैं सादिको अमीन आप हैं सबसे अव्वलीन आप हैं कितने दिल नशीन आप हैं सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की पहली अफ्तारी, आज पहला रोज़ा, ये दुआओं की कबूलियत भरे लम्हात, ये मुक़द्दस पुरकैफ़ नूरानी वजदानी लम्हात और पुरकैफ़ नूरानी साअतें, और इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी नूरुन अला नूर। नाज़रीन, रमज़ान और रोज़ा कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस पर गुफ्तगू हो रही है। मुसलमानों के लिए गौर कीजिए, सोचिए कितनी रहमतें हैं। हम नमाज़ें हमारे लिए, ज़कात हमारे लिए, हज की सआदतें हमारे लिए,
عمرہ کی سعادتیں ہمارے لیے، پھر صدقات اور خیرات، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں، صدقات نافلہ ہوں، ان کا اجر و ثواب ہمارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی ہم کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے۔ اور رمضان المبارک کے روزے، اور پھر ان روزوں میں کتنی عبادات ہیں، جیسے ہمارے معزز مہمان اسلامی اسکالر اس پر گفتگو فرما رہے تھے، آپ غور کرتے جائیے۔ صبح تہجد ہمارے لیے، سحری کی برکتیں ہمارے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں وہ برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، پھر نماز فجر، پھر قرآن کریم کی تلاوتیں، پھر نوافل، اشراق چاشت کی شکل میں، پھر ظہر، پھر اس کے بعد عصر، پھر عصر کے بعد غروب آفتاب کے نورانی لمحات، اور یہ افطار کے لمحات جو دعاؤں کی قبولیت، اور افطاری کا وقت حدیث مبارک میں فرمایا خوشی کا وقت، ماشاءاللہ، وہ حاصل ہوا۔ پھر ہم نے افطار کیا، وہ بھی خوشی کا وقت ہے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر تراویح اور اوابین بھی اس دوران، اور پھر تراویح کے بعد یہ نہیں کہ آپ اور نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ پوری رات چاہے جتنے نوافل پڑھیں۔ یہ برکات، یہ ثمرات، یہ عبادات، اور پھر معاملات کی طرف چلیے، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا سب سے بڑا ثواب، دیگر لوگوں پر، مستحقین پر خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانا، فطرانے کے مستحقین تک فطرانہ پہنچانا، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کرنا، کیسے اجر و ثواب کے معاملات ہیں۔ 24 گھنٹے کے جو ہزاروں لمحات ہیں ہمارے پاس، ہزاروں سیکنڈز ہیں، غالباً 86,000 سیکنڈز بنتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، تو یہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اجر و ثواب کمانے کا لمحہ ہے۔ تو ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا، ان لمحات کو ہم نے پورے رمضان المبارک کی تسلسل میں پہلے عشرے میں رحمتیں پانی ہیں، دوسرے عشرے میں مغفرت پا لینی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ہم جیسے کہ شیڈول کا ذکر ہو رہا تھا، اس شیڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شیڈول پر عمل کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے حقیقت یہ ہے، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی ہم یہ حاصل کر لیتے ہیں، اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر سے جناب علامہ سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب روزے کا فلسفہ، اور پھر روزے کی دیگر جو برکات اور ثمرات ہیں، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو رہنمائی پہنچا دیجئے، تاکہ یہ پہلی جو افطاری ہے اس کی برکتیں تو ہم سمیٹ رہے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کی برکتیں کیا ہیں، روزے کی برکتیں کیا ہیں، پھر اس میں دیگر جو عبادات ہیں ان کی برکتیں کیا ہیں، تاکہ سارا مہینہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین ان برکات کو پھر سمیٹنے میں لگ جائیں۔ جناب مفتی لقمان صاحب اور ناظرین، قرآن مجید کے اندر ہم نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہ گفتگو کی ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام فرما کے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، جی، اور قرآن کا دوسرا مقام پڑھتے ہیں تو وہ بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی فرضیت پر وہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پس تم میں سے جو اس پاک مہینے کو پائے جی، فلیصم ہو، یہ امر ہے، سبحان اللہ، امر غائب ہے، حکم ہے، حکم ہے، سبحان اللہ، اور الامر للوجوب، سبحان اگر اللہ، کوئی کرینہ نہ ہو تو امر کسی کام کو واجب کرتا ہے، سبحان اللہ، لازم کرتا ہے۔ لازم کرتے ہیں۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، پس جو اس ماہ مبارک کو پائے فلیصم ہو، اللہ کی طرف سے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب اتنی بات ہم نے کی جی، تو محسوس یہ ہوا کہ کئی لوگ اپنے طبی تقاضوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ جی، بالکل، شوگر کا دائمی مریض ہے، جی، بلڈ پریشر کا دائمی مریض ہے، ٹھیک، دیگر مریض ہیں، ان میں استطاعت نہیں ہوتی جی، بڑھاپے کی وجہ سے یا یا کوئی کوئی اور مسافر بیماری ہے۔ کی وجہ سے، جی، جی، تو
یہ تو حکم مطلق ہو گیا جی اگر اتنا ہی پڑھے تو۔ صحیح، اسی لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک لفظ یا ایک آیت پڑھ کے آپ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل جب تک اس سے ریلیٹڈ تمام آیات بینات اور تمام احادیث مبارکہ جی ہم ملاحظہ نہیں کر لیتے۔ سیاق و سباق، شان نزول، سب اسباب نزول، جی ساری بالکل چیزیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو تقلید شخصی کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے ٹھیک ہے، کہ 4 ائمہ مجتہدین ہیں، جی ان میں سے کسی ایک کی ہم نے تقلید کرنی ہے۔ جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کا ہر فرد قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے مسائل مستنبط نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک، اس لیے ان 4 ائمہ مجتہدین میں سے ایک امام کو آپ چوز کرتے ہیں، جی، پھر اس کے جو فقہی احکام ہے اس پر آپ عمل کرتے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کر دیں، اخذ ماخوذ ہے۔ جی تو اب یہاں پر یہ ذکر ہے، اس کی مثال یہ ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، اتنے حصے کو لے کر جی اگر کوئی شخص بلڈ پریشر کے مریض کو یا شوگر کے مریض کو یہ یا کہے کہ مسافر تمہیں کو، روزے کی معافی نہیں، اللہ نے تو مطلق فرمایا ہے، ٹھیک ہے، من کلمہ عام ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جب ہم آگے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، تو اللہ جل وعلا نے مستثنا کر دیے چند لوگ ٹھیک جن کے بس کی بات نہیں تھی، نہیں ہے، بالکل صحیح، جن میں استعداد جی۔ نہیں تھی روزے کی، بالکل، کیونکہ انسان کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ ہی اس کے جبلی اور فطری تقاضوں کو جانتا ہے، بے شک، بے اس شک، لیے وہ کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرماتا جو انسان کی استعداد اور اس کی بساط سے باہر۔ سبحان اللہ، بے شک، تو فرمایا کہ منکم مریدن او علی سفر سبحان اللہ، فعدۃ من ایام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، جی لیکن اس میں سے مستثنا ہے وہ لوگ جو مریض ہوں، بے شک، جن کے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، ان کو استثناء مل گیا، مستثنا کر، ٹھیک ہو گیا، مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو یا اس کا تجربہ دلالت کرتا ہو اس بات پر، ٹھیک ہے، یا حکیم حاذق، طبیب صادق جی اور معتبر ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے جی کہ جناب اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، بالکل ٹھیک، تو آپ کا عملی تجربہ اور حاذق حکیم اور ڈاکٹر کا یہ فرما دینا جی کہ تم روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو، تو قرآن کہتا ہے یہ حضرات روزوں سے مستثنا ہے۔ سبحان اللہ، اگر استعداد ہے تو سال کے جو چھوٹے دن ہیں، چند گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے دن طلوع ہوا ادھر سے غروب ہو اور گیا، موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہاں موسم بڑا سرد ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، تو کئی لوگ اس میں روزہ رکھتے ہیں، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، سبحان وہ اللہ، ان دنوں کے اندر ان کی قضا دے۔ سبحان اللہ، بے شک، اب آگے مسئلہ یہ تھا کہ کئی لوگ ان دنوں میں بھی قضا نہیں دے سکتے تھے، تو ان کے بارے میں الگ حکم جاری ہو، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اسلام دین فطرت ہے، بالکل آسانی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید سبحان بکم اللہ، العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، بالکل صحیح، سبحان اللہ، صحیح بات۔ سبحان تو اللہ، سبحان فعدۃ من ایام اخر کہہ کے آگے فرما دیا کہ جو شیخ فانی ہو، جی وہ ایسی عمر کو پہنچ گیا ہو جی کہ محسوس ہوتا ہے، قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں، ڈاکٹرز اطباء یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے اس اعتبار سے صحت مند ہونے کی امید نہیں، عمر کے لحاظ سے، کہ عمر کے کا لحاظ سے، بہت بیماری عمر کے لحاظ رسیدہ ہو سے، چکے ہیں وہ، تو اب یہ اس کو 2-2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، بالکل ٹھیک، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا ففدیۃ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طعام مسکین، سبحان اللہ، یہ بندہ ہر روزے کا فدیہ عطا کر دے، فدیہ دے دے کسی، ٹھیک ہے، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو مساکین، فطرانہ دیا جا سکتا سبحان ہے، اللہ، اس کی پوری لسٹ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ مصارف زکوٰۃ جو ہے ہاں سورۃ التوبہ میں جس کا ذکر ہوا ہے، ان کو ان کا فدیہ دیں، اور فدیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فدیہ یہ ہے کہ 2.25 سیر گندم، جو تقریباً 2 کلو کے تھوڑا سا اوپر، 2 کلو کے موجودہ پیمانے کے مطابق، جی جی 2 کلو سے تھوڑا سا اوپر وہ گندم آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت موجودہ دور کے اعتبار سے تقریباً 100 روپیہ یا 120 یا 25 125 کے ٹھیک ہے، راؤنڈ اباؤٹ اس کی بنتی ہے، ایک روزے کا ایک فدیہ، روزے کا فدیہ، ٹھیک ہو گیا، وہ اس حساب سے وہ فدیہ غریبوں کو دے دے، ٹھیک، تو یتیموں کو دے دے، مسکینوں کو دے دی، جو جو غیر مستحق ہے، سید ہو، غیر ہاشمی ہو، ٹھیک ہے، ان کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، آج مجھے ایک سوال پوچھا گیا
جی۔ کہ کیا روزے کا فدیہ اگر سادات ہے، اگر کوئی سید بیمار ہو تو کیا وہ اپنے روزے کا فدیہ سید کو دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کیا سید اپنی زکوٰۃ کسی سید کو دے سکتا ہے؟ تو اس بارے میں حکم شرعی یہی ہے کہ سید بھی اپنی زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتا، غیر سید کو دیں گے، غیر سید کو دے، ٹھیک ہے، جو مستحق ہو، بے شک، جو خود صاحب نصاب نہ ہو، صحیح، تو سید کو نذرانہ دیا جائے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے علاوہ یا فدیے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو اس کے لیے تملیغ کا ایک طریقہ بتایا گیا صحیح، کہ مستحق کو دیا جائے ٹھیک ہے، بطور زکوٰۃ جی، اور بطور فدیہ روزہ، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ملک میں لے کر کسی سید کو وہ نذرانہ پیش ہاں کر اپنی مرضی سے اگر نذرانہ پیش کر اور اس کی مثال ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ٹھیک ہے ہے، کہ نبی پاک مشکات المصابیح کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس گئے، فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضور نے اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ ایسی چیز جو میرے لیے حلال ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ صدقے کا گوشت ہے، فرمایا اللہ کے صدقۃ ولی ہدیہ، سبحان اللہ، تیرے لیے صدقہ ہے مجھے ہدیہ کر، صدقہ تجھ تک پہنچ اس گیا، لیے کوئی سید اپنی زکوٰۃ اپنا فدیہ جی، کسی غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ تو سبحان یہ آسانی اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ اب جو ان مسائل کو، ان شرائط کو، ان احکام کو پیش نظر رکھ کر روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر اللہ انوکھا عطا فرماتا ہے، صرف جنت نہیں صحیح، بلکہ جنت والا اس کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، بے شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ جی، جی، صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، اس اجزی بہی کو علماء نے مجہول پڑھا ہے، وَأُجْزَا بہی پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا معنی بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اے لوگو باقی اعمال کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور وہ نعمتیں فرشتوں کے ذریعے سے دی جائیں گی، لیکن یاد رکھنا جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں خود دوں گا، یا اس کی جزا میں خود رب کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بات کی وضاحت کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے محمود اور ایاز کا۔ ضرور، محمود نے ایاز اس کا خادم بھی تھا اور اس کا عاشق بھی تھا، اور محمود آقا تھا، دوست بھی تھا، ٹھیک ہے، عاشق بھی تھا، اس کا دوست بھی تھا، محب صادق بھی تھا۔ ٹھیک ہے، ایاز نے کیا کیا؟ محمود نے ایک تھیلی اشرفیوں کی اس طرح پھینک دی، ٹھیک ہے، اس میں سے اشرفیاں نکالی اور زمین پر پھینک دی، ٹھیک، اور تمام درباریوں کو اجازت دے دی گئی کہ جتنی کو چن سکتا ہے چن لے، جی، لیکن ایاز محمود کے ساتھ ہی کھڑا رہا، اس نے اشرفیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، ٹھیک، سب نے اشرفیاں اٹھا لیں۔ محمود نے ایاز سے پوچھا ایاز تمہیں مال کی ضرورت نہیں، تمہیں اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایاز زبان حال سے عرض کرتا ہے جناب بات یہ ہے کہ اشرفیوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن آپ کی موجودگی میں میں اشرفیوں پر امڈ آتا اور اشرفیوں کو چننا لگتا تو یہ میری محدود سوچ پر دلالت کرتا، ٹھیک ہے، تو بالکل، جب آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے تو اشرفیاں بھی میری سبحان ہیں، اللہ، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ میرا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی جزا دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں رب کائنات کا دامن ہے، سبحان اللہ، اس کی شان کے مطابق جی، اللہ رب العالمین کی ذات جس کے ساتھ ہے، جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، ان اللہ مع المحسنین، وہ فرماتا ہے بے شک، لا مع المحسنین فرماتا ہے کہ محسنوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس کو اللہ رب العالمین کا قرب خاص نصیب ہے اور جس کو اللہ مل گیا تو اس کی اللہ کی جو چیزیں اللہ کی ملکیت میں وہ تمام کی تمام جس کو دست قدرت مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ میں راز، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ میں راز۔ سبحان اللہ، اور یہاں پر ایک اور علماء جی، محمود و ایاز کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ محمود نے ایک پھل کاٹا، سیب کاٹا، اور سیب کاٹ کے اس کا ایک ٹکڑا درباریوں کو دیا، ٹھیک ہے، ایک درباری کو دیا، اس نے تھوڑا سا چکھ کے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ کڑوا ہے، کڑوا ہے، دوسرے کو دیا،
اس نے چک کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تیسرے کے دیا، اس نے بھی چک کے چھوڑ دیا، اس نے وہ پھر ٹکڑا ایاز کو دیا، واہ، ایک ٹکڑا دیا ایاز کھا گیا، پھر دوسرا ٹکڑا دیا ایاز کھا گیا، تیسرا ٹکڑا دیا، سارا سیب ایاز کھا گیا۔ محمود نے ایاز سے پوچھا بھئی تمہیں سیب کڑوا نہیں لگا؟ سب درباریوں کو لگا ہے، تمہیں نہیں لگا؟ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جناب اس آپ کے ہاتھ سے کتنی میٹھی چیزیں بھی تو کھاتا واہ ہوں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی میٹھے مزیدار پوری زندگی لذت میٹھی چیزیں بھی تو کھاتا رہوں۔ تو اگر ایک مجھے کڑوی چیز مل گئی ہے تو اس کو تھونک دوں، یہ وفا تو نہ ہوئی؟ بے شک۔ تو 11 مہینے اللہ کی مختلف نعمتیں ہر وقت ہر لحظہ ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ایک مہینہ اس نے ہم پر روزے فرض کر دیے ہیں تو کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح 11 مہینے اس کی نعمتیں ہر لحظہ ہر گھڑی استعمال کرتے رہے ہو، ان سے فیضیاب ہوتے رہے ہو، بے شک، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مہینے میں خاص وقت کے لیے اگر اس نے فرما دیا ہے کہ تم نے نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کی وفا کا تقاضا ہے، اور رمضان کا فلسفہ یہی ہے، یہ ہے فلسفہ روزہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کیسے خوبصورت اور انداز میں اور امثال کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کا فلسفہ ہمیں سمجھا دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے ہم نے روزے رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اجر و ثواب بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین پہلا روزہ اور افطاری کے یہ مبارک برکت والے لمحات کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اور یہ اجزا بھی، یہ جو اللہ خود جزا ہے وہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا جسے حاصل ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، پھر حدیث قدسی کے مطابق اللہ کی طاقتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس افطاری کے ان خوبصورت بابرکت مقدس لمحات میں آخر میں، پروگرام کے آخر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو زینت بخشی، جناب علامہ سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب، آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آمین۔ اللہم ربنا تب علینا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ۔ آمین۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کر کے ابتدائے رمضان المبارک ہے، اللہ کریم ہمیں یہ روزے اپنے محبوب کی سنت اور سیرت کے مطابق رکھنے کی اور ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ آج پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت آ گیا ہے، تیری بارگاہ میں روزہ پیش کیا ہے، ہم نے روزہ جیسے بھی رکھا اپنی استعداد کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اللہ کریم اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یہ افطاری کے لمحات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ ان قبولیت کے لمحات کے تصدق تمام فوج شگان مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ آمین۔ جن کے والدین، اعزاء، اقربا، دوست، احباب اس دار فانی سے رخصت فرما گئے ہیں، تمام کی کامل طور پر بخش اور مغفرت فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان لمحات کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ آمین۔ اے رب کریم جس قدر گناہ کر چکے وہ معاف فرما۔ آمین۔ اے اللہ جس قدر گناہ کر چکے وہ معاف فرما، جس قدر گناہ کر چکے وہ معاف فرما۔ آئندہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ توبہ کو قبول فرما لے۔ آمین۔ یا اللہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں، اگر ہم رب کائنات گناہوں سے باز نہیں آتے، تو تو رحیم ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا کریم تو رحمت عطا فرمانے سے، تو رحمت دینے سے رب کائنات اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر،
اللہ کریم اپنی رحمت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جرموں کو کرموں میں بدل دے، خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، دوریوں کو حضوریوں میں بدل دے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، الہی بچھڑوں کو ملا دے، روتوں کو ہنسا دے، اجڑے ہوں کو بسا دے۔ اے رب کائنات تمام حضرات کے مال جان اولاد کاروبار عزت آبرو میں خیر و برکت عطا فرما، تمام کی دنیا آخرت بہتر فرما، تمام کو استقامت علی الدین عطا فرما، مسلمانان عالم کو دینی دنیاوی ترقیاں اور استحکام عطا فرما، جس مقام پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے اللہ کریم ان کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو ہر طرح کے خطرے، ہر طرح کی سازش، ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کی تخریب کاری، ہر طرح کی خانہ جنگی سے محفوظ فرما۔ حکام کو اس ملک کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام ناظرین حاضرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، تمام کو اپنے جائز مقاصد میں کامیاب فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آلہ۔ لا الہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آج یکم رمضان المبارک افطاری کا یہ پرکیف نورانی مقدس وجدانی پروگرام، جس میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر ہوا، رمضان المبارک کا ذکر ہوا، اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں۔ 9 نیوز HD لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب ایوب بھٹی صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ میرے سوغم خار مدینے والے آپ ہیں سب کے مدد سب کے مدد گار مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھ مانگے تو اسے بھی دے سکتے ہو، تجھ کو رب نے کیا مختار مدینے والے، تجھ کو رب نے کیا مختار مدینے والے۔ دید تیری کو ترستی خواب میں دیجیے دیدار
آپ کی نظر کرم ہو تو بات بن جائے میرے آقا میری سرکار مدینے والے میرے آقا میری سرکار مدینے والے صدقہ حسنین کا ایوب پہ ہو جائے کرم سبحان اللہ آمین پھر یہ آئے تیرے دربار مدینے والے اے میرے مونس و غم خار مدینے سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ہر سانس سے آتی ہے صدائے